یہ بڑی بڑے اداروں میں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں، ان کے لیے ایسی سبسڈی کہتے ہیں رعایت کو، حکومت نے ان کو رعایت ایسی دی رکھی ہے کہ آپ نے اگر کینٹین سے خریدنا ہے تو آپ کو 4 روپے کی روٹی مل جائے گی۔ یہ نئے ریٹ میں دیکھ رہا ہوں نیشنل اسمبلی کے، 10 روپے کا چکن اور مرغ کی پلیٹ مل جائے گی۔ کہاں؟ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں۔ یہ حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے، رعایت ہے۔ ایسی رعایتیں ہر ادارے میں پائی جاتی ہیں جس نے ملک کا دیوالیہ نکال لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، جناب علی پاک تشریف لے آئے، سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا اور اٹھ کر دوسرا چراغ جلایا۔ جناب علی پاک نے پوچھا یا عمر، ہے تو وہ بھی چراغ ہے یہ بھی چراغ، مقصد تو روشنی حاصل کرنا ہے۔ کہنے لگے نہیں علی، جب تم آئے تھے اس سے پہلے میں سرکاری کام کر رہا تھا، حکومت کا کام کر رہا تھا اور چراغ بھی حکومتی جل رہا تھا۔ اب تم آئے ہو، تمہارے ساتھ میری مشاورت اور ملاقات ذاتی ہے، آپ اس ذاتی ملاقات میں سرکاری اثاثے کو استعمال کرنا عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے وہ بجھا کر اپنا چراغ جلایا ہے۔ ایک مثال ہمارے لیے آئیڈیل کافی ہے، ایک مثال کافی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے، تاج خلافت ان کو دیا گیا تو دروازے سے باہر نکلے تو بگیاں کھڑی تھیں استقبال کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اپنے گھر تک جانے کے لیے۔ کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا قوم کے خزانے سے آیا ہے۔ تو کہا قوم کے خزانوں کو واپس کر دو، عمر پیدل چل کے آیا تھا، اپنے گھر پیدل چل کے جائے۔ اچھا وہ تو بڑی پاک ہستیاں ہیں، ہمارے جناح صاحب قائد اعظم لیڈر ہیں ہمارے، یہ جتنے بڑے آفیسر ہیں، جتنی بڑی شاہی پارٹی ہیں، ہر بندے کے کمرے میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، پر اس کے نقشے قدم پر کوئی نہیں چلتا۔ قائد اعظم پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو خطاب کے بعد چائے، بسکٹ اور کھانوں کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضور وہ فلاں فلاں خزانے کے فلاں فلاں اکاؤنٹ سے دیا گیا ہے۔ کہا وہ کسی باپ کا مال ہے؟ وہ کسی کے باپ کا مال ہے، حکومت کا مال ہے۔ آئندہ کسی میٹنگ میں ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، آئندہ کسی میٹنگ میں مشاورت سرکاری سطح پر ہے اور ہر بندہ سرکاری سطح پر اپنی تنخواہ لیتا ہے، جو آتا ہے وہ اپنی اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، لہذا جو آئے گا وہ اپنا اپنا مال اپنی تنخواہوں پر آ رہا ہے۔ میں کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کروا رہا، سرکاری کام کروا رہا ہوں، اور سرکاری کام کرنے کے لیے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، تو وہ آئیں اپنے گھر سے پانی کی بوتل لاؤ اور وہی نوش کرو اور چلے جاؤ، نہ چائے دی جائے گی نہ بسکٹ دیا جائے گا، کچھ بھی پیش نہیں کیا جائے گا، واپس کر دیا گیا۔ جب آپ زیارت کوئٹہ سے بیمار ہوئے تو آپ کا وہ رجسٹر دکھایا گیا جو مالی رجسٹر تھا، اس کے اندر چند کرسیاں، چند جرابیں، چند بنیانیں تھیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ کرسیاں تو میں نے نہیں خریدی، کہا یہ آپ کے گھر کے لیے فلاں اکاؤنٹ سے دیے گئے ہیں، فلاں یہ جہاں سے آیا تھا یہ وہیں دے دو، جرابیں بنیانیں، اور جو اکاؤنٹ میرا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈالو، جو سرکار کا ہے وہ سرکار کے کھاتے میں ڈالو۔ یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے ملک چلانے کے لیے ہمیں دیا تھا، اجاڑنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں 5 قومیں آباد ہیں؟ سب یہ کہتے ہیں نا، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی آباد، 5 قومیں آباد ہیں۔ کون کہتا ہے 5 قومیں آباد؟ میں کہتا ہوں صرف 2 ہی قومیں آباد پاکستان کے اندر، صرف 2 قومیں ہیں، ایک وہ ہے جو ظلم کر رہی ہے اور ایک وہ ہے جو ظلم سہ رہی ہے، صرف 2 قومیں آباد، ایک وہ جو مسلسل ظلم پہ ظلم ڈھائی جا رہی اور ایک وہ جو مسلسل ظلم سہی جا رہی، یہ 2 قومیں آباد۔ اور ہم ظلم سے نجات پانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، یہ میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، دل پہ لکھ لیں اس کو، ہم ظالموں سے نجات پانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنا ظالم منتخب کرنے کے لیے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنا ظالم منتخب کرنے کے لیے۔ کوئی کسی ظالم کو منتخب کرتا ہے، کوئی کسی ظالم کو منتخب کرتا ہے، کوئی کسی ظالم کو منتخب کرتا ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں ظالم منتخب کرنے کے لیے، ظلم سے چھٹکارے پر کبھی متفق اور متحد نہیں ہوئے۔ اور یہ پانی سر سے گزر چکا ہے، شاید آنے والے حالات میں کہیں خمینی اور ایران والا صاحب نہ ہو جائے۔ انقلاب پھر خونی آیا کرتے ہیں جب وقت پر لوگ نہیں بیدار ہوتے، پھر انقلاب خون دے کر آتا ہے۔ ہماری نسلوں نے ہمیں پاک صاف پاکستان دیا تھا، آنے والی نسلوں کو ہم کیا دیں گے؟ آنے والی نسلیں ہمارے لیے بد دعائیں کریں گے کہ ہمارے بڑے ہمیں کون سا ملک دے کر گئے۔
نادرا میں 40,000 اپلیکیشن روزانہ ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کی آ رہی ہیں. 40,000 افراد روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. 40,000 افراد. پاکستان کے وہ لوگ جو دانش مند، عقل مند، باشعور، علمی صلاحیت رکھنے والے، جن کو اگر اس ملک میں یوٹیلائز کر لیا جائے تو 15 دن کے اندر ہمارے بجلی کے بحران بھی ختم ہو سکتے ہیں اور آٹا کے اور اس طرح کے بحران بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر لیا جائے. لیکن صلاحیتیں استعمال کرے گا کون؟ اپنی عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں، اپنی یہ ششکے اور یہ جو منہ کو لگا ہوا ہے نا خون، یہ ختم ہو جاتا ہے. کل ایران نے کہا ہے پاکستان کو کہ 15 دن کے اندر تمہارے سارے معاملات حل کر لیتے ہیں، ہم سے معاہدہ کر لو، تیل کا بھی بجلی کا بھی. لیکن کرے کون؟ آج سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو بے نظیر کے دور میں بھی، ذوالفقار کے دور میں بھی، اور ایک اور سربراہ تھا جس کے دور میں چائنا نے یہ کہا تھا کہ ہمیں لمسم پیمنٹ دے دیا کرو، مجموعی طور پر 1 یونٹ اتنے کا، جتنی مرضی استعمال کرو، ہمیں مجموعی طور پر ہر گھر پہ اتنا لگا دو. ایک گھر کے بالفرض 500 روپیہ ہے، وہ جتنی استعمال کر سکتا کرے. لیکن اس وقت بھی اس پرپوزل کو ٹھکرا دیا گیا کیونکہ اپنی عیاشیاں مر جاتی تھی. اس ملک کو بے دردی کے ساتھ ہر دور میں لوٹا گیا ہے. میں پھر سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اب اس دور میں بھی اگر کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کے لیے دل میں نرمی کا گوشہ رکھتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف میری نظر میں کوئی نہیں. کوئی ایک بندہ ہماری فلاح کے لیے آیا ہو اس ملک میں، کوئی ایک بندہ جس نے ملک کو سنوارنے کی کوشش کی ہو. خدا کی قسم حالات یہ ہو گئے ہیں کہ روز ماں شفقت سے سلا دیتی ہے تھپکی دے کر کہ گلی میں پھر کبھی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچوں کی خواہشات پوری کی جائیں، لیکن ماں باپ بچوں کی خواہشات جائز پوری نہیں کر پا رہے. اور وہی دور جناب عمر فاروق گزر رہے تھے گلی سے تو ہنڈیا کے کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا حکمران ایسا ہے کہ اس نے کبھی پوچھا تک نہیں آ کے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. یہ بچے بلک بلک کر سو گئے، ان کو تسلی دینے کے لیے ہنڈیا میں صرف چند روڑے ڈال کر کھٹکا رہی ہوں تاکہ انہیں تسلی ہو کہ کچھ پک رہا ہے. اس بھوک کے مارے بیچارے سو چکے ہیں. جناب عمر فاروق اپنی کندھے پر اٹھا کر آٹا اور اناج لا کر جا کر اس کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنی داڑھی کو زمین پہ رگڑ کے کہنے لگے بی بی ہو سکے تو قیامت کے دن عمر کے خلاف اللہ سے شکایت نہ کر دینا. اس نے کہا تیرے جیسا بندہ حکمران ہونا چاہیے جس نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، تیرے جیسا حاکم ہونا چاہیے جو اپنے گھر سے اپنے کندھے پر اٹھا کر اناج لے کر آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی غفلت کے لیے معذرت خواہ ہوں، حکومتی معاملات میں کہیں مصروفیت ہو گئی ہوگی، یہ مجرمانہ غفلت پر عمر کو معاف کر دینا، عمر کو معاف کر دینا اور میری اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا. اس کو جب بتایا گیا کہ یہی عمر فاروق ہے، صدقے بھی اتارنے لگی، دعائیں بھی دینے لگی. وہ بچہ، وہ ماں، وہ گھر والا جس گھر کے اندر اناج جائے گا، سہولت جائے گی، آسانی ہوگی اور ہر کوئی شخص خوشحال ہوگا. ڈکیتی ہوگی ملک میں، چوری ہوگی ملک میں. جس کو گھر میں سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے، کیا اسے پڑی ہے کہ وہ پستول لے کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا کر چوریاں ڈکیتیاں کرے؟ یہ چوری ڈکیتی صرف اس وجہ سے ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. یہ خودکشیاں اس لیے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور اوپر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بلوں نے اور پیٹرول نے اوپر آ کے بم گرائے ہوئے. یہ جتنا قرضہ ملک کے نام پہ لیا گیا ہے یہ ملک کو نہیں دیا گیا، اور ہم سے ٹیکس کی صورت میں، ظالمانہ ٹیکس کی صورت میں نکال کر یہ واپس کیا جا رہا ہے. خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، جو میں نے چند وصیتیں کی ہیں اس پر عمل کیجئے. ناپ تول کی کمی، اللہ کے ذکر سے غفلت، سود کا کاروبار اور علماء سے دوری، اور یہ چند اسباب جو میں نے عرض کیے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط ہیں. ان کو دور کیجئے جتنی ہو سکتا ہے، آپ اپنی کوشش کیجئے. ان قریب وہ وقت دور نہیں ہم نہ دیکھ سکے یہ پاکستان خطہ ایسا پاک خطہ ہے کہ چوروں لٹیروں کے ہاتھوں پہ چڑھ تو گیا ہے، لیکن اس کا صفایہ ایک دن ایسا ہونا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے کتابوں میں سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ پاکستان کی ہاں میں اور نہ میں پوری اقوام عالم کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے. یہ وقت ہم نے نہ دیکھا تو ہماری نسلیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گی. امید بھی رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اور ہاتھ جوڑ کر عرض ہے
جو صاحبان ثروت ہیں، مالدار ہیں، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، اس دور کے اندر کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ معاشرے کے اندر ضرور شامل کریں کہ کوئی ہمارے علاقوں میں ہمارے ہمسایوں میں کوئی خودکشی نہ کریں، کوئی بچوں کا گلا گھونٹ کر نہ مار دیں۔ یہ اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی یہ معاملات ہیں۔ تحریکی جماعتوں نے اور تبلیغی جماعتوں نے اور اصلاحی تحریکوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، کہ اگر کسی کے گھر میں روزی رزق نہیں ہے، خودکشی نہ کرے، اپنا نام لکھوائے، اناج اس کے گھر میں پہنچایا جائے۔ اپنا اپنا کردار ہر کوئی ادا کر رہا ہے، ہمارے اینڈ پہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کوشش فرمائیں کہ کسی کا گھر میں چولہا جلا دیں، اللہ رب العزت دونوں جہان میں انہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ خالق کی کائنات سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق